بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ جادو کے موضوع پر ہم نے اپنے اس چینل پر بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کی جن سے میرے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، لیکن آج ایک اور چھوٹی سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ جھوٹے عاملوں کے پاس جا کر پیسے ضائع نہ کر سکے، گھر بیٹھ کر اپنا علاج کر سکے۔ آپ کے گھر میں سے اگر کوئی فرد جادو کا شکار ہو چکا ہے یا آپ خود اس جنگل میں پھنس چکے ہیں تو اس سے کیسے نکلنا ہے، اس کی مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہیں جو لا علاج امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان لا علاج امراض کی وجہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ تشخیص کرنے سے، اس کو چیک کرنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ اب جادو یہ کیا چیز ہے اور کیسے کیا جاتا ہے اور یہ کون کرواتا ہے، یہ دو تین مختلف چیزیں ہیں۔ میں آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ جادو ایک باطل چیز ہے، ایک شیطانی عمل ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بھی باطل قرار دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی ذات عالی نے اپنی احادیث مبارکہ میں بھی اسے باطل قرار دیا ہے۔ اب بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو اپنے حسد، کینہ، بغض کی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار پر، کسی دوست پر، کسی بھی عزیز و اقارب میں سے کسی ایک فرد واحد پر یا پورے گھر پر وہ جادو کروا دیتے ہیں۔ اب جادو کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات تو ہاتھ پاؤں شل ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان معذور ہو جاتا ہے، اور جسمانی طور پر تو بیمار اور لاغر ہوتا ہی ہے، بعض اوقات انسان معاشی طور پر بھی اس مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشی طور پر مثلاً کیسے؟ اس کا کاروبار بند کر دیا جاتا ہے، اس کے لین دین کے معاملات بند کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ زندگی میں جو آمد و رفت کے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے منجمد ہو جاتے ہیں اور زندگی جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے ایسے متعلقین ہیں کہ جن بیچاروں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ معاملات کیوں شروع ہو گئے اور یہ کیسے شروع ہو گئے، اور یہ اچانک معاملات آپ کے سر پہ آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، اور بہت سارے پھر ڈاکٹروں کے پاس، ماہر معالجوں کے پاس انسان جاتا ہے، مختلف جگہوں پر بھٹک بھٹک کر انسان تنگ آ جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے۔ تب پھر کیا کرے؟ پھر کس کے پاس جائے؟ پھر کسے کہے کہ میرے جادو کا علاج کیا جائے، اس جادو کو ختم کیا جائے، اس کی کاٹ کی جائے؟ تو آج کل ایک ماہر عامل کا ملنا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے اس چینل پر بہت ساری جادو کی کاٹ کے لیے، جادو کی واپس پلٹ کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں۔ آپ ان کا مطالعہ کیجئے، ان کے مطابق عمل کیجئے۔ اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ خصوصی طور پر فرمائشی ویڈیو ہے۔ بہت سارے ہمارے مریضوں نے ہمیں کہا کہ آپ دوبارہ یہ ویڈیو اپلوڈ کریں، سامعین کو بتلائیں، اس میں کچھ اضافہ کر کے آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہے۔ یہ جس نے بھی عمل کیا، میرے اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہزاروں سال پرانا جادو بھی ہوگا وہ بالکل ختم ہو جائے گا، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جنات کا تسلط ہوتا ہے۔ اب جنات کے تسلط کی وجہ سے ان کی فیملی، ان کا خاندان، ان کا کنبہ قبیلہ ایک جگہ پہ بس رہا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کے اوپر کسی نے موکل کو مسلط کیا ہے۔ اب وہ ایک موکل مسلط نہیں ہوتا، اس موکل کا پورا خاندان اس گھر کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے۔
اب وہ کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو بیمار کریں گے، بڑوں کو بیمار کریں گے، مردوں کو بیمار کریں گے، عورتوں کو بیمار کریں گے۔ اب چاہے وہ ایک جن مسلط ہے یا اس کا پورا خاندان مسلط ہے، ان تمام کو جلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آج کا یہ عمل آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ بڑا زبردست اور مجرب عمل اور بڑا خاص الخاص عمل ہے۔ اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور آگے بھی اس کو شیئر کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ پریکٹیکلی طور پر آپ کو یہ سمجھا دیں گے۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری الحمدللہ اسلامی ویڈیوز ہوتی ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ لکھنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اب آتے ہیں عمل کے طریقہ کار کی طرف۔ ہم اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے یہ دست بستہ گزارش کر رہے ہیں کہ 2 چیزوں کا زندگی میں معمول بنا لیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے ہمیں کمنٹ بھی کیے ہیں اور کال کر کے بھی بتایا ہے کہ حضرت ہم نے یہ معمول بنا لیا ہے، ہم نے یہ عمل شروع کر لیا ہے۔ وہ 2 کام کیا ہے؟ وہ 2 عمل کیا ہیں؟ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں کہ صدقہ ضرور دیا کریں۔ اب صدقہ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ رد البلاء وفی روایت اخری الصدقۃ دفع البلاء، کہ حضور نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ سنو خبردار، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں کا حل ہے، صدقہ لا علاج امراض کا حل ہے، تو صدقہ ضرور دینا ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ صدقہ ہم کیا دیں؟ تو ہر جگہ کا اپنا اپنا ایک حساب ہوتا ہے۔ جن جگہوں پر کوئی غریب، مسافر، محتاج لوگ رہتے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز دے دیں، یا ان کو پیسے دے دیں، یا ان کو کوئی جوتا لے کے دے دیں، کپڑے پہنا دیں، سردی کے لحاظ سے، گرمی کے لحاظ سے کوئی ان کو لباس دے دیں، تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور جن شہروں میں، جن ملکوں میں یہ سسٹم نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ اللہ کی مخلوق، یہ چیونٹیاں، یہ کیڑے مکوڑے، یہ زمین پر پھرنے والے، ان کے لیے صدقہ نکال دیں۔ ان کے لیے صدقہ کیا نکالیں بھائی؟ اپنے گھر کے کچن سے چینی لے لیں، گندم لے لیں، آٹا لے لیں، روٹی لے لیں، چاول لے لیں، اس کے ٹکڑے اپنی چھت پہ ڈال دیں، اپنے گارڈن میں ڈال دیں۔ کیڑے مکوڑے آئیں گے، وہ اٹھا کے کھا جائیں گے، لے جائیں گے، پرندے اڑ جائیں گے، اور آپ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا اجر عظیم آپ کو حاصل ہوگا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ اس کا نتیجہ میرے عزیزوں آپ کے لیے یہ برآمد ہوگا کہ آسمان سے آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں، دکھ، تکلیف، وہ ساری بہت دور چلی جائیں گی۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ نے بہت سارے اعمال کیے ہیں لیکن عمل اثر نہیں کرتا، کارگر ثابت نہیں ہوتا۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم صدقہ دے کر جو بلائیں پہلے سے ہمارے اوپر مسلط ہیں ان سے نجات حاصل نہیں کرتے، ان کو دور نہیں کرتے۔ تو جب آپ صدقہ دے لیں گے، صدقہ دینے کے بعد جو پہلے سے آپ کے اوپر بلائیں مسلط ہیں وہ آپ کی جان چھوڑ، وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور چلی جائیں گی، اور پھر جو آنے والی ہوں گے الصدقۃ جنۃ، میرے نبی نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیف ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، ان کے لیے بنیان مرصوص بن جاتا ہے، ان کے لیے ایک دیوار بن جاتا ہے، ان کو روکتا ہے۔ یہ 2 چیزیں آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ پہلی بلائیں جو مسلط ہیں وہ بھی چلی جائیں گی، اور آنے والی بلاؤں سے بھی انشاءاللہ آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ان گنت لا تعداد بار آپ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔
اب میں لاتعداد کیوں کہہ رہا ہوں؟ لاتعداد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی اور ہمارے رب کی ہمارے اوپر لاتعداد نعمتیں ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں۔ جب ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے تو ان کو گن گن کر درود پاک کا تحفہ نہ بھیجیں، بے حساب لاتعداد درود پاک پڑھ کر ان کو بھیجیں۔ تو یہ دو کام آپ نے ضرور کرنے ہیں۔ جب آپ نے یہ دو کام کر لیے، آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کریں گے، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بڑا کارگر ثابت ہوگا۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف۔ جس طرح ہم آپ کو بتائیں اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز جادو نہیں رہے گا۔ آپ یہ میرے ہاتھ میں جھاڑو کے تنکے دیکھ رہے ہیں، 1 2 3 4 5، یہ 5 تنکے آپ نے لینے ہیں جھاڑو کے۔ جھاڑو کے کوشش یہ کریں کہ نیا جھاڑو لیں، اس نئے جھاڑو کے 5 تنکے آپ نے لینے ہیں۔ تو 5 تنکے لے کر ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے۔ ہاں، اب یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ عمل سے پہلے آپ نے درود پاک ضرور پڑھ لینا ہے۔ جو بھی مریض ہے، چاہے آپ خود کے لیے کریں یا مریض کے اوپر کریں، اس کو آپ اپنے سامنے کھڑا کر لیں۔ تو اور 1 دن کا عمل ہے، یہ زیادہ دن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ 1 دن کے عمل سے آپ کا جادو ختم ہو جائے گا، چاہے وہ ایک فرد پر ہے، چاہے گھر پر ہے، چاہے پورے گھر پر، پورے افراد پر ہے۔ صرف 1 دن کے عمل سے انشاءاللہ جادو آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے بالکل نیا جھاڑو لینا ہے، جس کے ساتھ آپ نے صفائی وغیرہ نہیں کرنی۔ نیا جھاڑو لے کر اس کے 5 تنکے نکال لیں۔ 5 تنکے نکالنے کے بعد صرف 1 دن کا عمل ہے، آپ یہ کریں۔ اور اچھا، کرنا کب ہے؟ کسی بھی وقت آپ یہ کر سکتے ہیں۔ سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 1 دن کا عمل ہے۔ اب میں کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ ان 5 تنکوں میں سے پہلا تنکا آپ نے یوں لیا، اس کو مریض کے یہاں پہ رکھا۔ یہاں پہ رکھنے کے بعد آپ نے یہ عربی عبارت پڑھنی ہے، اللہ کی ذات عالی کا یہ نام ہے، یا مغیث اغثنی۔ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یہاں تک آپ نے لے کے آنا ہے، اور اس کو یوں پھونک مار کے اس کو آپ نے یوں جھاڑ لینا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ جتنا بھی جادو تھا وہ اس اللہ کی ذات عالی کا نام پڑھنے کی برکت سے اور یہ طریقہ کار کرنے کی برکت سے اس جھاڑو کے تنکے میں آ گیا۔ پھر ہم نے اس کو یوں چھڑک دیا، یوں جھاڑ دیا اس کو۔ پھر اس کو آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ لینا ہے۔ پھر دوسرا تنکا آپ نے لینا ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یہاں تک آپ لے کے آئے۔ پھر آپ نے اس کو یوں جھاڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے تیسرا تنکا لینا ہے، اس کے اوپر بھی اسی طرح، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یوں سامنے لا کر آپ نے پھر اس کو جھاڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے چوتھا تنکا لینا ہے، اس کو بھی اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، پھر سامنے لا کر یوں اس کو جھاڑ دینا ہے۔ پھر آپ نے 5واں تنکا لینا ہے، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یا مغیث اغثنی، یوں اس کو جھاڑ دیا۔ یہ ٹوٹل 5 تنکے ہو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل دیکھ لیا اور آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا یہ عمل ایک ہی سائڈ پہ کرنا ہے یا دوسری سائڈ پہ بھی کرنے کی ضرورت ہے؟ تو صرف آپ نے ایک سائڈ پہ عمل کرنا ہے، دوسری سائڈ پہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سائڈ کرنے سے ہی انشاءاللہ العزیز آپ کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اب آپ میرے ہاتھ میں یہ جھاڑو کے تنکے دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر ہم نے عمل مکمل کر لیا۔ اب ان کا کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کو 2 طریقے ہیں ان کے، یا تو آپ ان کو جلتی ہوئی تیز آگ میں جلا دیں، فوراً، گھر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب عمل کیا فوراً اس کو جلا دیں، نمبر 1۔
دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے لیے جلانا ناممکن ہے تو آپ ان کو یوں ایسے توڑیں، یوں ان کو توڑ کے فولڈ کر کے اور آپ ان کو کسی بھی جگہ پہ دفن کر دیں، فوراً ان کو دفنا دیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ اس کو جلائیں گے جادو جل جائے گا، اور اگر آپ دفن کریں گے اس سے بھی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جادو ہمیشہ ہمیشہ کی موت مر گیا ہے۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک بڑا ہی با کمال عمل مفتی صاحب نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ یا آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد جادو کا شکار ہو چکے ہیں تو اس عمل کو اس طریقے کے مطابق اس ترتیب سے ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر ہونے والے تمام جادو کو ختم فرما دیں گے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔